بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حالیہ دنوں ایک ناسبی مولوی مختار نامی نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کی گستاخی کی۔ اس پر فقیر نے رد عمل دیا اور اس سے حدیث کی صحت مانگی، اور وہ حدیث کی صحت دینے کے بجائے وہ چیلنج بازی کرنے لگ گیا۔ تو اس پر امن عامہ کے جو ادارے ہیں پاکستان کے، وہ متحرک ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے اس مولوی پر نامزد FIR کٹی، پھر اس کے بعد اس پر چھاپے مارے، وہ کہیں فرار ہو گیا اور روپوش ہو گیا۔ میں اس کی تلاش میں رہا، لیکن مجھے آج تک وہ نہیں ملا۔ اس کے بعد مجھے پولیس کے جو اعلیٰ افسران نے، انہوں نے مجھے کال کی کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی میں انشاءاللہ ضرور ملوں گا۔ تو میں اپنے گاؤں سے لاہور آیا، پولیس کے جو افسران بالا ہیں ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، تو انہوں نے صورتحال سے آگاہی دی کہ نقص امن کا خطرہ ہے اور حالات ایسے ہیں، ہم آپ کا تعاون چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ العزیز، کیونکہ قانون جو ہے یہ میری حفاظت بھی ہے، ضمانت بھی ہے، عزت بھی ہے اور طاقت بھی ہے، تو میں کس طرح اپنی اس عظمت کو زائل کروں، میں ضرور انشاءاللہ قانون کے ساتھ ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ معاملات کیا ہیں، اس پر گفتگو ہوئی اور سینئر افسران جو ہیں اس میں شریک تھے۔ میں نے کہا جی چند سال پہلے ان شرپسند عناصر کے سرغنے نے ایمان اقبال کے اندر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تکفیر کا ڈرامہ لگایا، جس سے حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے، اور اس میں بھی اس وقت پولیس نے مداخلت کی اور وہ چیلنج بازی کرنے لگ گیا، کبھی سپریم کورٹ کا ٹائٹل، کبھی کوئی کا ٹائٹل۔ تو میں تو پنجاب میں نہیں تھا اس وقت، ریسرچ ورک میں آزاد کشمیر میں تھا۔ تو جب مجھے پتہ چلا، تو چونکہ یہاں پنجاب کی فضا انتہائی ناگفتگو تھی، نقص امن کا بالکل خطرہ تھا، تو اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے الحمدللہ پھر فقیر نے اس زہر کو دور کرنے کے لیے ایک تریاق تلاش کیا، اور عرفان ابی طالب علیہ السلام اور قرآن عظیم کے ٹائٹل پر میں نے کتاب لکھی، جس سے ان کا فتنہ جو ہے وہ دب گیا۔ تو میں عرصہ دراز تک انتظار کرتا رہا کہ شاید میری کتاب کا رد آئے، لیکن بحمداللہ تعالی ان میں جرت نہ ہو پائی کہ اس کی کسی ایک سطر کا بھی رد کر پائیں۔ اس کے بعد اسی سرغنے نے ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا، حضرت زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کو خطا کی گالی دی، جس پر شدید رد عمل ہوا، اور بہت سارے اکابر علماء اہل سنت میدان میں آئے اور انہوں نے اپنا کردار دیا، جس پر یہ دو تہذیبوں کے درمیان جو ہے وہ ٹکراؤ سے پاکستان بچ گیا، شیعہ سنی کی لڑائی سے۔ پھر علماء نے مجھ سے رجوع کیا کہ اس مسئلے پر آپ رائے دیں تاکہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ تو بحمداللہ تعالی فقیر نے عصمت زہرا اور قرآن عظیم کے ٹائٹل پر کتاب لکھی، جو الحمدللہ تعالی شرق اور غرب کے علماء نے پسند کیا، اسے اور قبول کیا، اور یہ فتنہ پھر سے دب گیا۔ پھر ایک اور فتنہ کھڑا ہوا، اہل بیت علیہ السلام کو ہدف تنقید بنایا گیا، خاص کر جو شخص اہل بیت علیہ السلام کی حرمت میں، عقیدت میں آگے جا کر ان کی افضلیت کا قول کرتا ہے، اس کو دال مدل اور گمراہ کن کہا گیا۔ تو پھر ایک اشتعال پیدا ہوا، بحمداللہ تعالی فقیر نے اس فتنہ کو بھی دبا دیا، انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین لکھ کر۔ اس کے بعد چونکہ یہ فتنہ سویا ہوا تھا، چونکہ یہ جو شرپسند عناصر ہیں یہ پاکستان کے امن کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو ہدف دیا گیا ہے اور کافی سارا سرمایہ ان پر صرف کیا گیا ہے، تو انہوں نے پھر از سر نو سر اٹھایا، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ بے حیثیت ہو چکے ہیں، قانونی، اخلاقی، روحانی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے ختم ہو چکے ہیں، اور عوام پاکستان نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ اب چونکہ ان کے مفادات زد میں تھے، لہذا انہوں نے پھر سر اٹھایا، مولوی مختار نامی
فتنہ باز ناسبی مولوی نے پھر سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گستاخی کی، اور اس شرپسند عناصر کے اس رویے پر پھر مجھے کردار دینا پڑا، تو بحمد اللہ تعالیٰ میں نے اس کا بھرپور تعاقب کیا۔ اور پھر اس کے بعد انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے، کہ ہم جو بھی فتنہ برپا کرتے ہیں تو کوئی شخص آتا ہے، اس کی تحریر جو ہے فتنہ کو دفن کر دیتی ہے۔ اب پھر انہوں نے اہل سنت کے جو اکابر سادات ہیں، اہل بیت ہیں اس وقت، ان کو ہدف تنقید بنایا۔ کبھی شیخ الاسلام والمسلمین سید ریاض احمد شاہ صاحب، کبھی حجت الاسلام جناب سید عرفان شاہ صاحب، کبھی نبیرہ امیر ملت شیخ الاسلام قبلہ حافظ منور حسین جماعتی، اور کبھی شیخ الاسلام والمسلمین امام اہل سنت سید انور شاہ گیلانی الحموی البغدادی سدرہ شریف والے، اور کبھی حویلیہ شریف کے تاجدار محدث ہزاروی سید محمود احمد ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور کبھی سید عبد القادر شاہ صاحب گیلانی، ان پر یہ برسے اور غلیظ زبان استعمال کی۔ تو پھر کچھ چند سادات نے مجھ سے کہا کہ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، کہ ہمیں اہل سنت کے ٹائٹل سے یہ دور کرنا چاہتے ہیں، ہم صدیوں سے اہل سنت میں ہیں، ہمارے آبا و اجداد بھی اہل سنت تھے، یہ ہم پر رافضیت کا الزام لگاتے ہیں اور بڑی زبان درازی کرتے ہیں، ہمیں اذیت ہوتی ہے۔ تو اس پر پھر فقیر نے طے کیا کہ جب تک ان نواسب کی بنیادوں کو نہ ہلاؤں اس وقت تک یہ خاموش نہیں ہوں گے۔ تو بحمداللہ تعالیٰ فقیر نے باضابطہ کتاب لکھی، سنی کتب حدیث کے شیعہ رافضی راوی 16,000 احادیث نکال کر صرف سیاستہ سے میں نے ان کے سامنے کر دی کہ یہ ہے تمہاری اوقات، جن سے تم دین لیتے ہو انہی کو بے دین کہتے ہو۔ حالانکہ معاصر سادات جو تھے علماء جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان میں سے کسی بھی ایک شخص نے، ایک فرد رحمت نے بھی کوئی ایسا کلمہ، ایسا لفظ، حرف نہیں بولا جو رافضیت کی طرف مشیر ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اہل بیت کی دشمنی کا ایک درینہ تسلسل ہے بنو امیہ سے لے کر، اور آج تک ان کی جو اولادیں ہیں وہ یہ کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے پاکستان میں ایک نئے فتنہ اور فساد کا دروازہ کھلا۔ تو بحمداللہ تعالیٰ فقیر نے کردار دے کر وہ دروازہ بند کر دیا، اور ان نواسب کو آئینہ دکھا دیا کہ تم اتنے جوگے نہیں کہ اہل بیت کا مقابلہ کر پاؤ، لہذا اپنی اوقات میں رہو۔ تو اس پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں پنجاب پولیس کا، جنہوں نے بر وقت اقدامات کیے اور ان نواسب کے خلاف FIRs کاٹیں اور ان کا تعاقب کیا، اور یہ پولیس کے خوف سے روپوش ہو گئے۔ تو یہ جو 26 کے دن کا معاملہ اس نے کہا تھا، یہ خود ساختہ ہے۔ میری پوری تحریر کہیں بھی آپ کو مناظرے کا چیلنج نظر نہیں آئے گا، میں نے مناظرے کا لفظ ہی نہیں بولا۔ تو یہ خود ساختہ مناظرہ انہوں نے بنایا، اور 26 کی تاریخ بھی خود دی، اور جناب والا شور شرابہ بھی خود سے کیا، چونکہ ان کے دو ہی معاملات ہیں، یا یہ سستی شہرت چاہتے ہیں، یا جن کے یہ ریزہ خار ہیں ان کے اہداف کو مکمل کرنے کے لیے یہ پاکستان میں نقص امن پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ 26 کا جو دن ہے، میں اپیل کروں گا اپنے ان دوستوں سے جو میرے ساتھ عقیدت محبت کا رشتہ رکھتے ہیں، میں نے تو آپ کو 26 والے دن کی آنے کی نہ دعوت دی ہے اور نہ کہا ہے، تو لہذا پولیس کی مداخلت اور بر وقت کارروائی کی وجہ سے اور ان کے اطمینان کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان شریر لوگوں کے سامنے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ان کا مقصد کچھ اور ہے، مناظرہ نہیں۔ ان کو تو مناظرے کا تو پتہ ہی نہیں مناظرہ ہوتا کیا ہے۔ تاہم میں اپیل کروں گا کہ کوئی شخص 26 والے دن کہیں بھی مینار پاکستان کا رخ نہ کرے، خواہ وہ میرا عقیدت مند ہے خواہ کوئی ہے۔ اور چونکہ وعدہ ہے پولیس کا کہ جو وہاں اس انداز میں گیا وہ دھر لیا جائے گا اور اسے پورا سبق سکھایا جائے گا۔ تو ملکی امن کے لیے ہم نے احسار کیا۔ ویسے بھی یہ میرا شعار ہی نہیں کہ میں ایسے لوگوں سے الجھوں جن کو نہ تحقیق کے آداب کا پتہ نہ علم کا پتہ، انہوں نے صرف وہی چیز پڑھی ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ جب ان کے ہم مصادر علم میں جاتے ہیں
جب ان سے یزید کی بابت پوچھا جاتا ہے کہ اس نے کافرانہ رویے اختیار کیے ان کے کفر پر، کیا رائے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر خاموشی ہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی بات کر رہا ہوں۔ اس پر جی خاموشی کرنی ہے اس واسطے کہ اس کے کفر پر کوئی تواتر سے دلیل نہیں ملی، روایت نہیں ملی متواتر۔ بڑا افسوس ہوا مجھے یہ جملہ پڑھ کر کہ جس نے کفر سے بھی آگے جا کر قدم رکھا ہے اس کو کافر کہتے ہوئے یہ شرماتے ہیں۔ لیکن شرمناک بات یہ ہے کہ جو افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے، جب ان کے کفر پر انہوں نے قلم اٹھایا تو ہر جعلی اور جھوٹی روایت کو لا کر ان کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے ایک کتاب لکھ ماری، شرح المطالب۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ فقیر نے اس کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے، اس کے بقیے جو ہیں نا وہ ملتے ہی نہیں ہیں کہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہیں۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ میں اس وعدے سے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ جو اس وقت کی سنگین صورتحال ہے، میں قانون کو اپنی حرمت سمجھتا ہوں اور اس کا احترام اپنا ایمان سمجھتا ہوں، اور قانون چونکہ ہماری ملک کی سالمیت کا ضامن ہے، ہماری سالمیت کا ضامن ہے اور امن عامہ کی سالمیت کا ضامن ہے، لہذا کوئی شخص قانون کو ہاتھ میں نہ لے کسی بھی اعتبار سے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا، اس وعدے سے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ یہ جو کفر ابی طالب کی گرد اٹھائی گئی ہے، یہ میرا چونکہ دعویٰ ہے کہ یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، اب اس جھوٹ کو میں باقاعدہ طریقے سے علمی حوالے سے ایکسپوز کروں گا، دلائل کے حوالے سے۔ ان لوگوں نے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام پر جھوٹی FIR کاٹی ہوئی ہے، انشاءاللہ العزیز اس FIR کا میں مواخذہ کروں گا اور ان روایات کا آپریشن بھی کروں گا اور بتاؤں گا کہ مقام ابو طالب علیہ السلام کیا ہے۔ لہذا میں گزارش کر رہا ہوں ان احباب سے جو احترام دیتے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اور ان کی عظمت یقین کا بھی یقین رکھتے ہیں اور ان کی حرمت معاب سرگرمیوں کا بھی یقین رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں اور علی کا باپ بھی سمجھتے ہیں، تو پھر ان سے گزارش ہے کہ کسی ایسی سرگرمی میں حصہ نہ لیا جائے جس میں ملکی سالمیت کا معاملہ بن جائے یا عوام الناس کے اندر کوئی ایسا اشتعال پیدا ہو جائے یا کوئی دنگا فساد ہو۔ قانون جو ہے یہ ایک حقیقت ہے اور قانون پر چلنا ہمارا منصبی فرض ہے، اخلاقی فرض ہے اور ہمارے دین نے بھی یہی کہا ہے۔ لہذا قانون کا ہر شخص احترام کرے، قانون ہماری طاقت ہے، قانون ہماری حفاظت ہے اور قانون ہی ہماری عظمت ہے، اور پاکستان کہ عوام جو ہیں کسی بھی معاملے میں قانون شکنی نہ کرے۔ اس حوالے سے میں اس وعدے سے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز حضرت ابو طالب علیہ السلام کے معاملے میں ایک صاف اور شفاف مطالعہ پیش کروں گا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔